وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن فطرہ کو لے کر ہے کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت بیسیکلی ہے کیا چیز؟ یہ اچھا سوال ہے. فطرت کیا تھی؟ دو ورڈز ہیں عربی اور اردو میں. ایک ہے قدرت، نیچر، یا ان سم ویز مدر نیچر، اور ایک ہے فطرت. جب اللہ سبحانہ تعالی انسان کو کریٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہوں. اور قدرت کی ریفلیکشن ہے، اسی لیے ہیومن نیچر اور مدر نیچر میں ایک چیز کامن ہے. اور وہ کیا چیز کامن ہے؟ کہ ہم جب بھی ایز ہیومن بینگز پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، پوری دنیا کا، تو ہم واحد مخلوق ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہم واحد مخلوق رہیں گے جو کل کائنات کو اپنے مشاہدے میں شامل کرے گی. واحد انسان ہے جو کل کائنات کو اپنے مشاہدے کا حصہ بناتی ہے. یہ صفت بھی ہم نے قدرت سے ایکوائر کی ہے. ہمارا ویژن اتنا براڈ ہے، آج بھی انسان بیانڈ گیلیکسیز، بیانڈ کاسموس، بیانڈ یونیورس، ایک ملٹی یونیورس کی طرف جا رہا ہے. اس کی سوچ، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ براڈر ویژن رکھا ہے، جو اس کا اپنا ویژن ہے، جس طرح وہ سوچتا ہے اس کی فطرت میں رکھا ہے. اس کی قابلیت نہیں ہے، اس کی سکت نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت وہ ڈرائیونگ فورس بن جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں کر لوں گا، اور کیے جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس آپٹیمزم کے اوپر اس کو اٹھائے جا رہا ہے کہ اچھا چل تجھے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، وہ بھی دکھا دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کائنات ستاروں سیاروں سے مزین کر دی تاکہ جب یہ آئے، سنیے گا، تاکہ جب یہ آئے تو یہ ان کے ساتھ اپنا نظام چلائے. یہ اس کے لیے، انسان کے لیے میں نے کائنات کو ستاروں سے مزین کیا. Not yet, but there will come a point when man, I don't know who those lucky people are, but man will enjoy the pleasures of playing with these sort of beautiful things that we don't even get to see in our lifetimes. یہ جو فطرت ہے نا، پھر جو بے لوث محبت ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے فطرت میں اٹیچ کیا. اسی لیے ہم واحد بینگ ہیں جو اس کا خلیفہ بننے کے قابل، ایز مین کائنڈ واحد بینگ ہے مین کائنڈ جو اس کا خلیفہ بننے کے قابل کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں وہ خدا داد چیزیں ڈالی ہیں جو صرف اس کے پاس ہیں.
اور جو صرف انسان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی اور کسی کو بھی نہیں دی، نہ فرشتوں کو دی ہے، نہ جنوں کو دی ہیں، نہ جانوروں کو دی ہیں، کسی کو نہیں دی. چھوٹی چھوٹی چیزیں اسکیٹرڈ، وہ تو اس کی کریٹیوٹی میں اتنا حسن ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے، لیکن جو اپنی فطرت کے عین مطابق اس نے بنایا ہے وہ صرف انسان کو بنایا، انسان کی فطرت کو بنایا. That's what قرآن claims. لیکن اگر ہم ہسٹری کو اٹھائیں تو لائک ہمیں آج کے دور میں یہ بھی دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ ادھر اس ٹائم پہ لوگ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، زندہ دفن کر دیا. اور آج کے دور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ بہت ایول کرتے ہیں، بہت زیادہ، ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. تو اس میں فطرت، جہالت کو آپ نیچر فطرت سے نہیں جوڑ سکتے. جہالت جو ہے یہ جو ٹریڈیشن ہوتے ہیں نا، دختر کشی کہتے ہیں اس کو، بیٹی کو زندہ درگور کر دینا. جہالت ٹریڈیشن کا پروڈکٹ ہے. ٹریڈیشن ان ریچولز پر مبنی ہوتی ہے جو ایک کلچر بنتے وقت اسٹیبلش ہوتے ہیں. جب ایک معاشرہ کچھ رسم و رواج کو، ریت کو اپنا ڈیلی کی روٹین، اپنے مائنڈ سیٹ کا حصہ بناتا ہے، تو بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹریڈیشنز بنتے ہیں. وہ ٹریڈیشنز پھر کلچرز اسٹیبلش ہوتے ہیں اور مائنڈ سیٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں. وہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے جب تو اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو میک سینس، اٹ از نان سینس. اسی لیے اللہ تعالیٰ ریولیشن پہ ریولیشن بھیجتے ہیں کہ یہ جہالت کے بت، یہ طاغوت ٹوٹتے جائیں اور یہ ٹھیک رستے پہ آتا جائے، ہدایت پہ آتا جائے. یہ جہالت ہے، اس کو آپ اس سے یہ رہتی دنیا تک رہے گی، یہ آخری آدمی تک جہالت کا مقام رہے گا. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی، یعنی جب تک وقت رہے گا دو طرح کے لوگ رہیں گے، ایک نقصان میں رہیں گے، ایک فائدے میں رہیں گے. It's that simple. سر مائنڈ سیٹ اور فطرہ کا پھر آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مائنڈ سیٹ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا عقل سے تعلق ہے، اس کا دماغ سے تعلق ہے، وہ تابع داری سے تعلق ہے، ان کی وہ تابع ہو جاتے ہیں کسی چیز کے. فطرت از انر، نیچر اندر ہوتی ہے، نیچر کو باہر ہی نہیں آنے دے گا دماغ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو وہ سکت دی ہے کہ انسان کے انر کو دبا سکے. تو جیسے ہی وہ غلامی کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی سسٹم کی یا کسی ٹریڈیشن کی غلامی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. وہ فطرت نہیں ہے ان کی، وہ اگینسٹ نیچر ایک مائنڈ سیٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ نیچر کو دبانے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں نیچر باہر آ گئی تو کوشچن کر لے گا کہ یہ آپ بیٹی کیسے دفنا سکتے ہیں. یہ نیچر کا کوشچن ہے. یہ مائنڈ جب غلامی میں آ جاتی ہے تو پھر نیچر باہر نہیں آتی، کانشنس بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے، نیچر بھی دب جاتی ہے، دلوں پہ بھی مہریں لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر سے نگاہ ہی ہٹا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مائنڈ ریلیٹڈ ہے، ناٹ ہارٹ اینڈ نیچر. سر اور اگر ہم دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، حسد بھی کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ان چیزوں کو کیا بولیں گے جو ایول وہ لے کے آتا ہے بائی نیچر اپنے اندر؟ نہیں دیکھیں، ایول ورڈ جو ہے نا، ایول ورڈ ایک ریلیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. کیسے کہ ایک بچہ اگر کسی چیز سے اٹریکٹ ہو کے اس کی طلب رکھ رہا ہے اور وہ طلب اس طرح سے اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ لگے کہ لالچ ہو رہی ہے، تو وہ ڈیزائر کی یعنی خواہش کی کا اظہار ہے. اور خواہش کا اظہار ایول نہیں ہوتا. ایول تب ہوتا ہے when you mean harm to the other person, when you as a child، جب کچھ بچے بڑے ہوتے ہوئے ایسے ایکٹ کرتے ہیں جس میں دوسرے کو ہارم جا رہا ہوتا ہے، تو وہ نیچر کی گفتگو نہیں ہے،
وہ اس کی جینیالوجی کی گفتگو ہے. انسان اب یہ دیکھیں آپ لوگ کوشچن کر رہے ہیں مسٹسزم والے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہیومن باڈی جو ہے اس میں صرف اس کی فطرت نہیں ہے, اس میں اس کی انیٹمی بھی ہے, اس کی جینیالوجی بھی ہے, اس کی جو جینز ہیں وہ ڈیٹا لے کے ٹریول کر رہی ہیں. یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے, کون سی جنریشن سے آ رہا ہے, اور وہ اس کی اینڈ پروڈکٹ ایک چائلڈ میں کب جا کے اپنی ڈومیننس شو کر رہا ہے, اور وہ ڈومیننس آپ کے کاغذوں کا ایول ہے اس بچے کو تو نہیں پتا. دیکھیں خطا اور گناہ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ گناہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے, پتا ہو کہ گناہ ہے, پتا ہو کہ غلط ہے اور آپ کریں تو گناہ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ خطا ہے. اب اس بچے کو نہیں پتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ایول ہے, کیونکہ ابھی اس کی ایج ہی نہیں ہے گڈ اور ایول کو ریکگنائز کرنے کی. جب تک اس کو گڈ اور ایول ریکگنائز نہیں ہو رہا, اس کی حرکتیں آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ اس کی جینیالوجی میں بھی مسٹیک ہے, کچھ ٹریول کر کے آیا ہے. اب آپ اس پہ فطرت کو الزام لگائیں, that is unfair to the child, that is unfair to the fitrat of the child. There are so many variables why a child is doing what it's doing. اس کی سائیکالوجی الگ اس میں زیر بحث آئے گی, اس کی جینیالوجی الگ زیر بحث آئے گی, اس کے وہ سرکمسٹینسز جس میں اس کو ڈپرائیو رکھا گیا ہے کسی چیز سے اور اچانک سے اس کے سامنے وہ چیز رکھ دی گئی ہے, وہ الگ سے سامنے آئے گی. There are so many things. Nature is the last thing that you have to point out. There are plenty of variables that come to play before you question the nature of a human child. Evil is not attached to a child until the child starts to recognize good from evil and evil from good. یہ بہت لیٹر ایج ہوتی ہے جب ایول اور گڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. آپ جس عمر کی بات کر رہی ہیں آئی تھنک آپ انفینسی کی گفتگو کا جو چلنا رائٹ, اس وقت تو اس کو وہ معصوم ورڈ یوز کیا ہے اس دین نے ایسے بچے کے بارے میں. معصومیت کی ایک سرٹن ایج ہے. معصومیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اوپر جرم کا اطلاق نہیں ہوتا, اس کے اوپر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا, یا سو مچ سو کہ خطا کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. یہ کچھ پچھلی جینیالوجی آ رہی ہے جس کو ابھی آپ کیور کرنا شروع کریں تو کیور کر دیں گے, جس کو آپ ٹریٹ کرنا شروع کریں تو اس کی سائیکالوجی بہتر ہو جائے گی. آپ نہ کریں اور اس کو ہوا دیں, then he will grow into something very bad. That is also on you. The onus is on you if you do that. So you have to make sure that when you identify this, it means there is something somewhere which went wrong on my part or someone elder than him. وہ میں ابھی ٹریٹ کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے یہ ایسا گیلی مٹی کا ملا ہے, اس کو میں جو مولڈ کر دوں گی ویسا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی نیچر پیور ہے. نیچر تک جانے کے پھر راستے صرف سائیکالوجی ہی بلڈ کرنی ہوتی ہے؟ نہیں, صرف سائیکالوجی نہیں ہوتی. نیچر تک جانے کی اسپرچویلٹی بھی ہوتی ہے. یعنی اب یہ بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ایک مسلمان گھر میں بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کہ وہ جو جہاں سے تم آئے ہو تم نے وہاں یہ سنا ہے, یہ نام تم سن کے آئے ہو. اب اس کی اسپرچل ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے. بائی اسپرچل ناٹ جسٹ دا اسپرٹ آؤٹ سائڈ بٹ دا سول ان سائڈ. ریکگنائز کرے وہ جاگے. So there are so many treatments that a religious child goes through, a religious family puts the child through, and a non-religious family does not even bother. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا بلیورز کے کلام میں ہدایت کے راستے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اسپرچل کلینزنگ کا پروسیس ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اسپونٹینیسلی, جانے بوجھے بغیر.
وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کوئی پڑھ رہا ہے, کچھ نماز پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, وہ نیچرلی اسٹیبلش ہو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ جان بوجھ کے سائملٹینیسلی کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہے بھی کر, وہ بھی کر, اس کو وہ بھی کرا, وہ بھی. So there are so many aspects to this child psychology. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن آپ کے ان چیپٹرز میں آپ اس میں اسپرچویلٹی ان مسٹیسزم, کیونکہ مسٹیسزم میں بھی 2 سیکشن ہے, وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے, اور پھر ریلیجن, ان میں آپ یہ چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہیومن نیچر کے انفلوئنسز کیا کیا ہوتے ہیں, ہیومن نیچر کی نیچرل انکلینیشن کیوں اوپر کی طرف ہوتی ہے, آسمان کی طرف. یہ ساری چیزیں آپ آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے سر. Okay, we have 2 more questions. سر Shazia. یہ ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ ہم نیچر کو اگر کسی نان بلیور, جی Arijit, you can continue. کین آئی آسک سر, اگر ہم یہ نیچر کسی نان بلیور کو ایکسپلین ہمیں کرنی ہو تو وہ ہماری کتاب کو تو نہیں مانے گا, تو پھر ہم اس کو فطرہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نان بلیور کے سامنے اپنی کتابیں کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نان بلیور کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی کتابوں میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. آپ اپنی کتاب کی عزت اور حرمت اس کے ہاتھوں میں کیسے دے سکتے ہیں جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو چھونے سے پہلے بھی ایک سرٹن کلینزنگ کا پروسیس ہے جو جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. آپ نان بلیور کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں, اس کی کتاب کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ بلیور ہیں. آپ کو بائی برتھ, آپ کو بائی ٹریننگ, بائی ڈیزائن آپ کو رسپیکٹ سکھائی گئی ہے. نان بلیور نے تو رسپیکٹ کا دروازہ بند رکھا ہوا ہے آپ کی کتاب کے بارے میں. آپ اپنی کتاب کی رسپیکٹ اس کے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں جب تک اس کو رسپیکٹ کے سارے اینگلز نہیں سیکھ جاتا وہ خود, یا اس کی کتاب سے اس کو پہلے رسپیکٹ کے اینگل سکھائے کہ تمہارے سامنے جو کتاب آنے لگی ہے وہ کتاب نہیں ہے, وہ کلام ہے. یہ نہ ہو کہ تم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بولو کہ میرے دل پہ گراں گزرے اتنی کہ میں دروازے بند کر دوں تمہارے اوپر. آفٹر آل میں انسان ہوں. نیور ٹیک اے رسک ایز اے بلیور ٹو لیٹ such a circumstance come to play where a non-believer out of sheer negligence manages to involuntarily, unawareingly disrespect the kalam of the Lord. I would never recommend that. میں تو کبھی نان بلیورز کے سامنے قرآن کی گفتگو کا قائل نہیں ہوں. میں پوچھتا ہوں تم کس کو جانتے ہو؟ وہ نام لیتے ہیں, سائنس کی گفتگو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا سے تمہارے سارے جتنے بھی سائنس کے انبیاء گزرے ہیں نا, ان سب کو پڑھا ہے ہم نے 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھنا شروع کر دیا. 7ویں جماعت میں تمہارے حضرت آئنسٹائن رحمۃ اللہ علیہ پڑھے. ہم سب کو جانتے ہیں. ہم تمہاری کتابوں سے گفتگو کرتے ہیں. ہم تمہیں کیا پتا ہماری کتاب کی رسپیکٹ کیا ہے؟ ہم تمہاری کتاب کی رسپیکٹ جانتے ہیں. تمہیں وہاں سے گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ تم نے چھوڑا ہے, وہاں سے آگے لے کے چلتے ہیں تم, کیونکہ یہ تم منازل بہت آگے کی ہیں. قرآن پاک کا تو بہت اوپر کا مقام ہے. ابھی تو تم سائنس میں پھنسے ہوئے ہو. سائنس تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. ننھی منی سی تو ہے, کتنے 200-300 سال سے زیادہ اس کی ایج نہیں ہے. ایمبریولوجی 1970s میں آئی ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے ایمبریولوجی بتا دی ہوئی ہے ساری. تو یہ بڑی ننھی منی سی کتابیں ہیں ان کی, یہ پڑھ لیں. یہ ہم پڑھیں گے, یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے سٹینڈز کیا ہیں. بڑے خوبصورت لوگ ہیں, بڑے فائن پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان میں بھی وہی روح ہے جو آپ میں ہے. ان کو بھی وہی باڈی عنایت ہوئی ہے جو آپ کو. یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کو آپ کسی بھی اینگل سے حقارت سے نہیں دیکھ سکتے. You need to respect them. اوکے سر. Some of them deserve more respect than the believers. یس سر. سر بس ایک آخری کوشچن ہے. یہ سر فطرہ کے اندر ہم جو بھی چیزیں دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام, وہ ساری جو ہماری اچھی چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی, جیسے محبت کرنا, قربانی, یہ سارے جذبے ہوں گے.
نہیں فطرہ کے اندر سب سے پہلا جذبہ جو ہے وہ معرفت ربی کا ہے. معرفت, آپ اس دنیا میں صرف معرفت ربی کے لیے آئے, اپنے آپ کو سمجھنا, اپنی معرفت رکھنا اور اپنے رب کی معرفت رکھنا. دیٹ از اٹ. یہ باقی پاتھ ویز ہیں, یہ رستے ہیں اس معرفت کے. کوئی شریعت کی طرف سے جا رہا ہے, کوئی تصوف سے جا رہا ہے, کوئی اسپرچولیٹی سے جا رہا ہے, کوئی سائنس سے جا رہا ہے, کوئی سپورٹس سے جا رہا ہے, کوئی آرٹ سے جا رہا ہے, کوئی میوزک سے جا رہا ہے, کوئی پوئٹری سے. سب معرفت ربی کے رستے ہیں. جس کو جہاں سے معرفت اللہ تعالیٰ نے دے دی, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے, اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے کہ وہ جس کو جس رستے سے معرفت دے دے. قلم دیکھتا ہے وہ صرف, وان لیس للانسان الا ما سعی, اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے, کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس کی کوشش میں, نیت میں, خلوص نیت سے یہ کر رہا ہے, تو اس کو میں نے معرفت پہنچا دینی. صرف معرفت ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد, اور کچھ نہیں. باقی سارے چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں. آپ کو معرفت ہی نہ ہوئی تو آپ کی تو نماز بھی پوری نہیں ہوئی. آپ کیا ٹکرے مارتے رہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس رب کے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک والے کے سامنے بھی کھڑے ہیں کہ نہیں. چرچ میں بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے, صلات ہی ہے نا وہ بھی ان کی. سنگوگ میں بھی تو صلات پڑھی جا رہی ہے, مندر میں بھی صلات ہو رہی ہے. بدھسٹ بھی ایک another level of meditation میں پتہ نہیں کس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. سب معرفت ربی ڈھونڈ رہے ہیں. نان بلیور سب سے زیادہ, ایتھیسٹ سب سے زیادہ گاڈ 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 کرتا ہے. میرے ساتھ ایتھیسٹ صرف, میں انہیں کہتا ہوں تم اتنا اللہ تعالیٰ کا پوچھتے ہو تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں اتنا اللہ کا ذکر نہیں کرتا جتنا تم کرتے. There is no God, no God, no, okay, man, there is no God. The only God that exists is in your sentence. You keep on repeating, no God. There is more God in your brain than there is one in mine. اور یہ کتنی خوبصورت طلب اللہ نے اس کو ڈال دی ہے. لا الہ کرتا رہتا ہے, لا الہ لا الہ گونجتا رہتا ہے, لا الہ پاگلوں کی طرح. تو ہم کہتے ہیں شکر ہے آدھا کلمہ تو پڑھتا ہے, ہمارے تو فالتو کلمے پڑھ جاتے ہیں. تو یہ معرفت ربی کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہوئی ہے, سب کو, سب ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. Let them, beautiful people. یہ